ح یا زبر حی، خا و زبر خو، خا یا زبر خوی، خو خوی، اس خا کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ عین و زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی، غین و زبر غو، غین یا زبر غوی، غو غوی۔ اس طرح حا کو باریک پڑھا جاتا ہے، اسی طرح عین کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے، پھر خا کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور غین کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پھر فا و زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، قاف و زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی، کاف و زبر کو، کاف یا زبر کی، کو کی، میم و زبر مو، میم یا زبر می، مو می، و زبر وو، وو یا زبر وی، وو وی، ہا و زبر ہو، ہا یا زبر ہی، ہو ہی، یا و زبر یو، یا زبر یی، یو یی۔ پھر الدرس التاسع ہے، الدرس التاسع 9واں سبق ہے۔ تدریبات ایکسرسائز کو کہتے ہیں علی التنوین، تنوین تو آپ جانتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ واحرف المد، حروف مدہ یہ ہم نے پڑھے تھے پیچھے کہ زبر کے بعد الف آ جائے اور زیر کے بعد یا آ جائے، پیش کے بعد واو آ جائے تو ان کو حروف المدہ کہا جاتا ہے، اور وہ الثلاثہ یعنی 3 ہے، یعنی زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا اور پیش کے بعد واو۔ وحرف اللین، حرف لین بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ 2 حرف لین ہیں، وہ ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر۔ تو یہ ان سب کا یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہے کہ کیسے جب یہ ایک لفظ میں آ جائیں تو اس کو کیسے پڑھے جائیں گے۔ دیکھیں، حمزہ الف زبر آ، ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ حمزہ الف زبر آ، میم زبر ما، آم، آم، نون زبر نا، آمن، آمن، حمزہ الف زبر آ، واو الف زبر وا، آوا۔ آپ یہاں سوچیں گے کہ یہاں اس یا کو میں نے الف کیوں پڑھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا جب بھی کسی حرف کے اوپر دوسرا کوئی حرف آ جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے، تو اس کے اوپر یہ الف آ گیا، اس الف کو ہم نے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کھڑی زبر بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس کو الف پڑھیں گے، تو یہ ہمارے لیے آسانی رہے گی کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر دوسرا کوئی حرف آ جائے تو ہم اوپر والے حرف کو پڑھیں گے، اور اس کو الف المقصورہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں میں نہ پڑھیں، آسانی ہو ہمارے لیے، ہم پڑھیں گے اس کو الف۔ حمزہ الف زبر آ، واو الف زبر وا، آ وا، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ایکول، آ وا۔ حمزہ الف زبر آ، نون زیر نی، آنی، آ کو لمبا کرنا ہے، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن، آنیتن۔ حمزہ یا زیر ای، یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں تو کوئی اس طرح اس کے اوپر سکون وغیرہ نہیں ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی زیر کے بعد یا آ جاتا ہے تو اس یا کو پڑھا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جب بھی کسی حرف کو پڑھا جاتا ہے روانی میں تو اس کو ہجے میں بھی ہم پڑھیں گے، تو یہاں ای لافی میں ہم اس کو روانگی میں پڑھتے ہیں اس یا کو، اسی وجہ سے ہم اس کو ہجے میں بھی پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر
ای. یہاں پہ دیکھیں تو یہاں لام ہے ساتھ میں الف ہے، ہم پڑھیں گے لام الف زبر لا. یہاں زبر ہے، لام الف زبر لا. ای لا فازیر فی، ای لا فی. اور جو دوسرا پاکستانی قاعدہ ہے نورانی، اس میں یہ ڈیفرنٹ ہوں گے. میں یہ عربک جو قاعدہ ہے میں اس سے پڑھا رہا ہوں، اور یہ آپ کو ایسے ہی عربک مصحف میں ملیں گے. حمزہ یا زیر ای، لام الف زبر لا، ای لا فازیر فی، ای لا فی. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، این. بازیر بی، ہا یا زیر ہی، بھی. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ حرف مدہ ہے، یہ بھی 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 حرف مدہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی حرف مدہ ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے.